اس لیے آپ کی خدمت میں جو بات گزارش کرنی تھی وہ یہی کہ اسلام کا جو سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر، اگر کبھی آپ تلاش کریں گے تو وہ علم ہے. اسی لیے ہمارا جو رشتہ ہے وہ علم سے ٹوٹنے نہ پائے، علم سے ہمارا رشتہ استوار رہنا چاہیے. اپنے خاندان کے علم کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے معاشرے کے علم کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے دوستوں کی، مدرسوں کی. اچھا ہمارے یہاں جب علم شروع ہوتا ہے تو بس علم دین ہی تک محدود رہ جاتا ہے. اس قرآن کا یہ کہنا نہیں ہے، کیونکہ دین و دنیا کی یہ جو ڈویژن ہے یہی اسلامی ڈویژن نہیں ہے. ہر علم دین ہے اگر خدا کے لیے ہو، اور اگر علم دین بھی غیر خدا کے لیے ہو تو دین نہیں ہے. مثلا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، خود یاد کر رہا ہوں کہ مومنین کو بیوقوف بنانا ہے، میں بڑا قابل آدمی ہوں، سب لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، پھر میری دکان چلے گی، پھر میرا کاروبار فٹ ہوگا. حدیثیں یاد کر رہا ہوں مارسی پر کہ سب جان جائیں گے ان سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے. اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میں دین نہیں دنیا حاصل کر رہا ہوں. اور اسی طرح سے اگر ایک ڈاکٹر اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے کام آئے گا، غریبوں کے کام آئے گا، تو اس کی ڈاکٹری بھی دین ہے. تو دین و دنیا میں کوئی فرق نہیں، صرف ہماری فکر کا فرق ہوتا ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں تو میں عرض کرتا انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اہل بیت کو لے لیجئے، قرآن کو لے لیجئے، پیغمبر کو لے لیجئے، یہ سب علم کی ترویج کر رہے ہیں. پیغمبر نے بھی یہی حکم دیا کہ علم حاصل کرو. تو جنہوں نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنے خانوادے میں علم کی کیا کوشش کی ہوگی؟ بھئی ایسی ہی کوشش کی ہے کہ ایک ذات مقدس جو تابع عصمت ہے، جسے اللہ نے خود ذاتی طور پر، اس کے لیے معصوم امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. ایسی عالمہ، جسے عالمہ غیر معلمہ ہونے کا مطلب جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، یعنی کسی غیر معصوم نے تعلیم نہیں دی. جناب زینب نے تعلیم حاصل کی ہے تو معصوم سے، چاہے وہ آغوش رسالت ہو، چاہے آغوش فاطمہ زہرا ہو، چاہے امیر المومنین ہو، چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو. علم حاصل کرنے کے لیے انہیں کسی دوسرے ذریعے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ہیں عالمہ غیر معلمہ، اور اسی لیے ان کے یہاں کا بڑا چھوٹا سب اسی شان کا نظر آتا ہے. اگر 4 سال کی بچی ہے تو وہ بھی بیعت کے معنی کو پہچانتی ہے. 4 سال کی بچی یہ بات جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے. اس لیے کہ بس چند منٹ آپ کو زحمت دینا مقصود ہے کہ اگر حسین کی لاڈلی بیٹی، معلوم نہیں یہاں آج شہادت کی تاریخ مانی جاتی ہے، کل مانی جاتی ہے، لیکن یہ حسین کی وہ لاڈلی بیٹی ہے جسے حسین اتنا محبوب رکھتے ہیں. یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ سینہ حسین پر سونے والی، مگر علم جناب سکینہ میں یہ بات تھی، جناب سکینہ میں، کہ بیعت دین کے ستون کو گرا دے گی. اس لیے پیاس سے ہونٹ نیلے پڑ گئے. جناب عباس سے کہا ہے، چچا اب آپ کو میری یاد آئی؟ جب حسین ابن علی نے کہا جاؤ اپنی بھتیجی کی پیاس کا انتظام کرو، اور جب تشریف لائے ہیں جناب عباس اور سکینہ سے کہا بیٹی اپنا مشکیزہ لے آ، لا اپنا مشکیزہ لے آتے، تو کہا چچا میرے ہونٹ نیلے پڑ گئے، میرا جگر کباب ہو گیا، اب آپ کو میری پیاس یاد آئی ہے. اتنی صاحب علم بچی تھی، اتنی فکر والی بچی ہے، مگر اس شہزادی کی شان جہاں بھی آپ دیکھیں گے. آپ وہ واقعہ ہوا ہوگا. بخدا حسین ابن علی نے بھی پانی کا سوال اس لیے کیا کہ حجت تمام ہو جائے. یہ سمجھ لیجئے، حسین اور طلب آب اے معاذ اللہ تمام کرتے تھے حجت، سوال آب نہ تھا. پینے کے لیے پانی نہیں مانگ رہے تھے، ورنہ اس موقع کے اوپر آخری وقت میں بھی الاتش الاتش کی آوازیں اتمام حجت کے لیے تھیں. ورنہ وہ حسین کیا علی اکبر کے اٹھنے کے بعد پانی پیتے؟ عباس کے بازوؤں کے قطع ہونے کے بعد حسین ابن علی پانی پیتے؟ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد حسین پانی پیتے؟
نہیں اتمام حجت تھا. ویسے ہی شہزادی نے بھی اتمام حجت کے طور پر پانی مانگا. راستے میں یہ قافلہ جب چلا جا رہا تھا اور عالم یہ تھا کہ شمر کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مشکیزے میں پانی لیے ہوئے پانی پلا رہا تھا کسی جگہ پر. ننھی شہزادی پیاسی تھی, ننھی سکینہ پیاسی تھی شہزادی, مگر حفظ مراتب کا یہ عالم تھا کہ پھوپھی اماں سے پوچھا, جناب زینب سے پوچھا, پھوپھی اماں کیا میں بھی پانی مانگ لوں؟ شمر قاتل حسین ہے. اتمام حجت کے لیے, اس کی شقاوت کے اظہار کے لیے جناب زینب نے کہا مانگ لو. اب آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کانوں کا کیا عالم ہے شہزادی کے, وہ کرتا جو پہنے ہوئے اس کا کیا عالم ہے, ان رخساروں کا کیا عالم ہے. اس یتیمی کی ہو بہو تصویر بنی ہوئی اور صورتحال یہ تھا کہ شمر کے پیچھے پیچھے وہ پانی پلا رہا تھا ملعون. اپنے ساتھیوں کو یہ بھی نہیں کہتا پانی نہیں دوں گا. شہزادی کہہ رہی ہے جب تو اپنے آدمیوں کو پانی پلا لے تو اے شمر مجھے بھی دے دے, میں بہت پیاسی ہوں. مگر اس مظلومہ کا پیچھے پیچھے چلنا, پیروں میں جوتیاں بھی نہیں, ننگے پیر چلنے والی بچی. صاحبان اولاد تشریف فرمائے, ذرا اندازہ کریں. ایک مرتبہ شمر فارغ ہوا, اس نے سکینہ سے پوچھا اے سکینہ پانی پیو گی؟ بشر بھاب کرم ایک مرتبہ سکینہ سے پوچھا پانی, بچی پیاسی تھی, سمجھی پانی ملے گا, ہاں شمر بہت پیاسی ہوں پانی دے دے. وہ ایک مرتبہ مشکیزہ اٹھایا اور پانی گرا دیا. پانی کا پہنا تھا کہ پوری ریت پانی سے بھر گئی. پیاسی ننھی بچی نے اپنا سینہ اس پانی کے اوپر رکھ دیا. اب میں کہتا ہوں شاید آواز دی ہو, اے چچا آپ پانی نہیں لائے تو میں اتنی بے آسرا ہو گئی کہ آج مجھے پانی پلایا نہیں جاتا, پانی بہا دیا جاتا ہے. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبانیہا, یا اللہ ہماری ادائے مختصر کو قبول فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ یہ آوازیں جو تیرے اس مظلوم بندے کے غم میں بلند ہوئی ہیں, باراللہ ان پر رحم فرما, ان کے والدین پر رحم فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مرحمت فرما دے. یا اللہ مستقل نشان لے کر اپنے قید ہونے کا مستقل نشان لے کر آئی کربلا زینب داغ ریسمان لے کر اپنے قید ہونے کا مستقل نشان لے کر ہائے رے یہ مجبوری قبر میں سکینہ کی اترے عابد بیمار ساتھ بیڑیاں لے کر اپنے قید ہونے
مستقل نشان لے کر آئی کربلا زینب داغ ریسمان لے کر. صلوات باواز بلند. تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، لگتا ہے اندھیروں سے زندان میں ڈر بابا، ہیں کان میرے زخمی اور خاک ہے بالوں پر، ہیں کان میرے زخمی اور خاک ہے بالوں پر، بوسیدہ میرا کرتا ہے خون میں تر بابا، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے، تاریک اندھیروں میں ہوں قید بہت دن سے، اب یاد نہیں کیسے ہوتی ہے سحر بابا، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے، بہتا ہے لہو اب تک زخمی میرے کانوں سے، کھینچے ہیں ستمگر نے اس طرح گوہر بابا، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، میں شام کے زنداں میں گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں، میں شام کے زنداں میں
گھٹ گھٹ کے نہ مر جاؤں، ایک پل کو نہیں کھلتا زندان کا دروازہ، تھے بین سکینہ کے لو جلد خبر بابا، لگتا ہے اندھیروں سے زندان میں ڈر بابا۔ صلوات بابا سے بلند۔ باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔ برادران ایمانی، بزرگان محترم اور جملہ معزز سامعین، قرآن مجید میں سورہ نحل کی اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے، جسے بار بار آپ سماعت فرما رہے ہیں، کہ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، نیکی کرنے کا، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، سلوک کرنے کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور روکتا ہے تمہیں، منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر سے، جو خراب کام ہیں، جن کو روکا گیا ہے، جنہیں اللہ نے گناہ قرار دیا ہے، منکر وہ سب ہیں، ان سے روکتا ہے۔ والبغی، اور سرکشی سے روکتا ہے، بغاوت کرنے سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ بات جو قرآن میں کہی جا رہی ہے، قدرت کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خود یہ مان کے چل رہا ہے کہ 100% اصلاح نہیں ہوگی، کہ ہر آدمی اس سے نصیحت قبول کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نصیحت حاصل کرنے والے بن جائیں، اس پر عامل بن جائیں۔ یہ تو درسگاہ ہے امام عالی مقام کی، تو امام حسین کی درسگاہ میں ہم یہی سیکھنے آتے ہیں کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارا کردار درست ہو جائے، دین درست ہو جائے۔ اس کے لیے کہ پہلو یہی ہے تو پروردگار عالم کا، واقعتاً قرآن مجید کا اور امام حسین علیہ السلام کا تو ایسا ساتھ ہے جیسا کسی کا نہیں ہے۔ یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ سب کے رشتے قرآن کے ساتھ زندگی میں ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی کا قرآن کے ساتھ رشتہ زندگی میں بھی ہے اور سر کے کٹ جانے کے بعد بھی۔ نو کے نیزہ پر
کس کے سر نے تلاوت کی ہے؟ اور نو کے نیزہ پر اگر تلاوت کی سر نے تو قرآن ہی کی تلاوت کی، یعنی بتا دیا کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ چاہے زندہ ہوں یا شہادت پا جائیں ان کا رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ تو اسی عنوان سے آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ حکم دے رہا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگوں کا جو موضوع ہے وہ کہ انسانیت پر اسلام کا احسان کیا ہے۔ اسلام نے یہاں پر جب ہم احسان کی بات کرتے ہیں تو محض نیکی کے فارم میں نہیں کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہی ہے کہ یہاں ہم احسان کو انہی لفظوں میں استعمال کرتے ہیں جیسا ہمارا اردو کا لفظ ہے، کہ انسانیت کا کوئی حق نہ تھا مگر اسلام نے، اللہ نے فضل کیا اسلام کی صورت میں اور انسانیت کو انسانیت بنایا اسلام کے ذریعے سے۔ یہ ورنہ آدمی وحشی جانور ہوتا؟ بھئی سوال یہ ہے کہ آدمی میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، آدمی اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ تو یہ فرق کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں، یہ تصور کس نے دیا؟ اسلام نے تصور دیا۔ یہ اگر اسلام درمیان سے ہٹ جائے تو دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، اتنی قومیں ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیجئے۔ یہ اسلام کا احسان ہے، اور اس کا ذریعہ جو اس نے بنایا کہ وہ انسانیت پر کیسے احسان کرے۔ سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ کیا کہ اس کو علم کے ذریعے سے انسان بنانے کی کوشش کی۔ علم کا وہ عطیہ تھا، علم کا وہ گفٹ علم کی تھی جو انسان کو عطا کی گئی۔ اگر علم نہ ہوتا تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ علم ہی کا کمال ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کیا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے، مجھ سے پہلے والے کیسے چلے گئے، میرے بعد آنے والے کیسے آئیں گے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا احسان، اگر اسی اسلام کو، ویسے تو ہر نبی کا دین اسلام ہے، آدم بھی اسلام ہی کے مبلغ ہیں، ابراہیم بھی اسلام کے مبلغ ہیں، مگر اگر اسلام کو اس فارم میں بھی لے لیا جائے جو موجودہ ہے، جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جس چیز کو لے کے آئے، جس دین کو، اگر آپ اس کو بھی اسی کو اسلام ماننے کہ چلیے یہیں سے جو اسلام کا بالکل لیٹسٹ ورژن ہے، جو ماڈرن ورژن آف اسلام ہے، جو موجودہ اسلام ہے، تو اس کا علم سے ایسا تعلق ہے کہ دوسرے مذاہب نے جن معجزات کو پیش کیا ان کا تعلق علم سے نہیں تھا، محض اعجاز سے تھا۔ اسلام نے جس کو معجزہ بنایا اس کا تعلق علم سے ہے۔ جناب موسیٰ کا عصا علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، قوت اعجاز ہے، سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق علمی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کہ جانے سے آگ گلزار بن گئی، سرد ہو گئی، اس کا تعلق علم سے نہیں، مگر جو اسلام نے جس چیز کو معجزہ بنایا وہ قرآن ہے، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ وہ علم ہے، اور معجزے کا کمال یہ ہے موسیٰ کا عصا موسیٰ کے کام آتا تھا، امت کے نہیں۔ آپ غور فرما لیجئے، جناب موسیٰ کا عصا دکھا دیا جائے گا، اژدہا بن جائے گا، مگر نہ جناب موسیٰ نے ہارون تک کو دیا نہیں، امتیوں کو کیا دیتے؟ کہ کسی موقع میں جناب ہارون کہتے رات کا وقت ہے، لاؤ مجھے دے دو میں چلا جاؤں۔ ید بیضا، ہاتھ پر ایک داغ تھا جلنے کی وجہ سے، جو انگارہ اٹھا لیا تھا آپ نے، اس کی وجہ سے ایک داغ تھا ہاتھ کے اوپر، وہ جب آپ اندھیرے میں نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، روشنی پھیل جاتی تھی۔ تو وہ بھی امت کے کام نہیں آ رہا ہے یہ کہ ہر امتی لے لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، جو معجزہ آخری پیغمبر کو عطا کیا گیا وہ قرآن ہے، اور اس کی شان کیا ہے اس قرآن کی کہ وہ آپ سب کے کام آ رہا ہے۔ معجزہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے کام قرآن نہ ارے جو پڑھ بھی نہیں سکتا قرآن کو اس کے بھی کام آتا ہے، دیکھ لے خالی، جو نہیں پڑھ سکتا خالی سن لے، اس کے مطالب جان لے،
زندگی میں نہ صحیح تو کم سے کم مرنے کے بعد تو کام آ ہی جاتا ہے کہ دوسرے قرآن پڑھ دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہی پہنچ جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو قرآن علمی معجزہ ہے, قرآن علم ہے اس کے اندر, اور علمی معجزے کا کمال یہ ہوتا ہے کب سے استعمال کیا جا رہا ہے اس علم کو, اور اس کے جو فیوض و برکات ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. بھی کسی چیز کا بھی استعمال ہوتا, دیکھیں میں کہتا ہوں اسائی لے لیجئے, ایک لائف ہے, لکڑی کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے. کچھ دنوں بعد مادی چیز ہوگی, آپ نے لکڑی لے لی, اس عصا کو کچھ دنوں کے بعد 100 سال 200 سال 1000 سال 2000 3000, ارے جناب موسیٰ کا عصا کہیں بھی رہا ہوگا, آخر میں گھن گھن لگا ہوگا نا, اس میں فنا ہو گیا ہوگا. معجزہ اسلامی قرآن جو ہے موجود ہے, کتابوں میں بعد میں آیا, لوگوں کی زبانوں پر ان کے ذہنوں میں پہلے محفوظ ہو گیا, اور آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے. اگر کتابیں ضائع بھی ہو جائیں تو ذہن انسانی میں قرآن جو موجود ہے وہ ضائع نہیں ہونے پائے گا. نہ کبھی پرانا ہوتا ہے کہ 200 سال پرانا ہو گیا کہ 1000 سال پرانا ہو گیا, ویسے ہی کام چلتا رہتا ہے. بلکہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, کسی نے کہا ہے مولائے متقیان سے کہ آپ یہ بتائیے, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت کی نعمتیں مومنین استعمال بھی کریں گے کم بھی نہیں ہوں گی. جنت کی نعمتیں مومنین استعمال کرتے رہیں گے اور ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو آپ اس کی کوئی مثال دیجئے جو ہماری سمجھ میں آ جائے, ورنہ جب کوئی چیز لی جائے گی, بھئی ایک سیب آپ نے توڑ لیا تو ایک سیب کم ہو گیا, ایک انار وہاں سے لے لیا تو ایک انار کم ہونا چاہیے. مولا نے کہا کہ اس کی مثال دنیا میں تمہارے یہاں موجود ہے. ایک مثال تو مادی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک چراغ سے چاہے جتنے چراغ جلاؤ, جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی, نئے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں. جب ایک چراغ سے تم نے دوسرا چراغ روشن کیا تو اس کے نور میں کمی کیوں نہیں ہوئی. اور دوسری مثال خود قرآن ہے کہ اس کی مثال بالکل جنت کے پھلوں کی طرح سے ہے کہ تم مستقل اس سے فیض حاصل کر رہے ہو, لیا جا رہا ہے, مگر قرآن ویسے کا ویسے ہی موجود ہے. اور ہر آدمی, میں کہتا ہوں, مولا نے تو یہیں پر بات ختم کر دی, مگر میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنی عقل اور اپنے فہم کے اعتبار سے فیض حاصل کر رہا ہے. جیسے نعمات جنت میں درجات کے اعتبار سے فیوض حاصل ہوں گے, بھئی کون کس اسٹیٹس میں ہے, کس درجے میں, اتنا ہی فائدہ حاصل کرے گا. ویسے دنیا میں کس کی عقل کتنی ہے, کس کی فہم کتنی ہے, کس کا علم کتنا ہے, اس کے اعتبار سے قرآن سے فیوض حاصل ہو رہے ہیں. اور قرآن جیسے ہے ویسے ہی موجود ہے, کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو علم جو ہے, کیونکہ علم کا یہ احسان ہے کہ انسانیت ترقی کرتی ہے, مادی سطح سے بھی ترقی کرتی ہے اور روحانی سطح سے بھی علمی ترقی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ جن کو اپنا خاص نمائندہ بناتا ہے, کل بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب آدم کو عبادت کی بنیاد پر نہیں قرار دیا تھا اپنا نمائندہ. عبادت تو ایک ذریعہ ہے اللہ سے تقرب کرنے کا, حاصل کرنے کا, مگر نمائندگی کا حق علم کی بنیاد پر ہے. اور اسی لیے اکثر ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگوں میں کسی کو بناتے تھے, سردار بناتے تھے, تب بھی آپ کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا. جنگ میں جب کسی کو سردار بناتے تھے دیکھتے تھے علم کتنا ہے, یعنی چاہے سورہ بقرہ یاد ہو, کوئی ایک سورہ یاد ہو, تو اس بنیاد پر سردار بنا دیتے تھے, چاہے آدمی جوان ہی کیوں نہ ہو. یہ ہمارے ہاں ملتا ہے, تو علم ہی کو معیار قرار دیتے تھے. تو اب اس اعتبار سے دیکھیے کہ جس کو اللہ نمائندہ بنائے, جنہیں اللہ نمائندہ بنائے, ان کی شان کیا ہونی چاہیے. تو اب دیکھیں کہ ہمارے سارے ائمہ, ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. ایک بہتر صلوات ارشاد فرمائیں.
اور جتنے بھی ہمارے معصومین ہیں سب کی شان یہی ہے کہ ان کے پاس علم کی دولت ہے. مال سے ساری دنیا جانچتی ہے کہ مال کتنا ہے، مگر ائمہ کو قدرت نے علم سے نوازا. اور اسی لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس منزل پر آتے ہیں کہ جن کو علم سے خصوصی رغبت حالات زمانہ کے اعتبار سے ملی، امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے پانچویں امام کو علم کی بنیاد کے اوپر کامیابی ملی، علم کی بنیاد کے اوپر آپ کی انفرادیت سامنے آئی، باقر العلوم کہلائے کہ علوم کو شگافتہ کرنے والا، علوم میں نئی برانچز پیدا کر دینے والا، ان کو یہ شان ملی. حالت یہ دیکھیے واقع کربلا کے موقع پر آپ کا سن 4-5 سال کا تھا، تقریباً جناب سکینہ کی سن ہے، جناب امام محمد باقر کا. اس کے بعد واقع کربلا کے بعد جب اموی بادشاہ نے اپنی سیاست اور اپنی پالیٹکس کے پیش نظر امام کو طلب کیا، اپنے یہاں بلایا اور امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لے گئے. سفر میں چھٹے امام بھی کم سن تھے، آپ کے ساتھ تھے اور گئے. تو جس وقت دربار میں پہنچے اس وقت وہاں پر تیر اندازی کا مقابلہ چل رہا تھا. ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے، تیر کمان ہاتھ میں ہے، تیر لگائے جا رہے ہیں. آپ اس کا سنا ہوا واقعہ ہے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا تیر اندازی بھی علم ہے، اور کسی علم میں اہل بیت کسی سے پست نہیں ہو سکتے. کوئی بھی برانچ ہو، اہل بیت کو پستی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. چنانچہ وہ تیر اندازی کا مقابلہ شروع ہوا، چلے کمان میں تیر لگا ہوا ہے، لوگ مار رہے ہیں. امام محمد باقر تشریف فرما تھے، 4-5 سال کی سن میں واقع کربلا ہوا ہے. اس کے بعد آپ بتائیے کون سی جنگ ہوئی، کون سا استاد ہے جس نے سکھایا ہو. امام زین العابدین کو گریو و بکا سے فرصت نہیں رہتی تھی کہ یہ کہا جائے. اب اس کے بعد جب تیر اندازی تو کہا، اموی بادشاہ نے کہا آپ بھی ذرا سا کچھ مظاہرہ کریے. اور یہ خیال یہ تھا کہ اگر میں ان سے حدیث و فقہ اور ادب کی بات کروں گا تب تو یہ نکل جائیں گے، اور اگر میں تیر اندازی کی بات کروں گا تو علم کا یہ جو شعبہ ہے اس پر ان کی نظر نہیں ہوگی. اس لیے کہ دیکھیے بہت سے شعبے ایسے ہیں کہ زبانی نہیں، وہ پریکٹس چاہتے ہیں. تیر اندازی ہو، فائرنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تلوار بازی ہو. مجھے ایک مرتبہ ایک صاحب نے لکڑی کی تلوار دی تھی اور کہا تھا لگائیے بالکل سیدھی چلے، تو وہ سیدھی نہیں چل پاتی تھی. تو بتایا کہ بھائی اس کی یہی خاص پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ وہ لہرائے نہیں، تلوار سیدھی آئے. تو تیر لگانے کے لیے تیر یہ علم ہے پورا، مگر پریکٹس چاہتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹس سے جو پرفیکٹ ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے، اور جس کو وہاں اس مدرسے سے پڑھا کر کے اتارا جاتا ہے اسے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پریکٹس کی ضرورت ہوتی تو پھر ہم یہ جان جاتے کہ یہ عام آدمی ہیں. اس لیے امام سے جب اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا ارے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھتے، اور یہ کمال بھی ہوتا ہے معصوم کا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کم فہم ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً اپنے کو آگے بڑھاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، مگر معصوم کو اتنا اعتبار ہوتا ہے اپنے اوپر. جب بہت اصرار ہوا تو آپ نے تیر چلے کمان میں جوڑا، اور اس ٹارگٹ پر جس پر کوئی نشانہ نہیں لگا پا رہا تھا آپ نے پہلا تیر مار دیا. تعریف ہونے لگی، واہ 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 سبحان اللہ بھائی آپ نے اب دوسرا تیر لیا. اس نے تو نہیں کہا تھا، مگر اب آپ نے یہ دکھا دیا کہ ایک تیر ٹارگٹ کے اوپر لگا دینا، ہدف کے اوپر لگا دینا، ہو سکتا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ آئے ہوں اور ہمارے بعد بھی آئے ہوں، تو کمال اہل بیت کا اظہار نہیں ہوگا کہ اب لگایا ہے. جب تیر چلے کمان میں جوڑا دوسرا تیر، تو پہلے تیر کا جو آخری سرا تھا اس پر اس تیر کی جا کے نوک لگی، پیوست ہو گیا. تیسرا تیر لگایا، چوتھا تیر لگایا، یہاں تک کہ 9 تیر مارے، اور وہ 9 تیروں کی ایک لکیر بن گئی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تیر لگانے والا، آپ کے ہاں جو مقابلے ہوتے ہیں اور بین الاقوامی مقابلے ہوتے ہیں تیر اندازی کے، آج بھی وہ ایسے نہیں مار سکتے جو امام نے اسٹینڈرڈ وہاں کے اوپر طے کر دیا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ شاید اسی لیے اس اسٹینڈرڈ کو طے کر دیا
کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اہل بیت کا کمال کچھ اور ہوتا ہے، دوسروں کے پاس کمال کچھ اور ہوتا ہے، مگر میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ 9 تیر کیوں مار دیے؟ 8 بھی مار سکتے تھے، 10 بھی مار سکتے تھے، کہ 9 تیروں کا یہ جو ایک سلسلہ بنایا کیوں؟ شاید اس لیے کہ سب کا جہاد دیکھ چکے ہو، علی کا بھی جہاد دیکھا ہے، حسن کا جہاد بھی دیکھ چکے ہو، حسین کا جہاد بھی دیکھ چکے ہو، مگر حسین کی نسل کے 9 اماموں کا جہاد دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہر تیر ایک امام کی طرف سے اعلان جہاد ہے کہ اگر موقع مل جائے تو ہمارا فن کمزور نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ تلاش کریں گے تو معصومین کی سیرت میں آپ کو علم اسی طرح ملے گا۔ اب اسی بادشاہ کے یہاں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے، آپ کو اسی لیے تو بلایا گیا ہے کہ روم کے بادشاہ نے یہ کہا ہے۔ تب کیا کہہ دیا روم کے بادشاہ نے؟ روم کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تو جو تم ہمارے سکے سونے چاندی کے استعمال کرتے ہو، تمہارے یہاں کرنسی چلتی ہے ہماری، ہم تمہارے دین کے خلاف باتیں لکھ دیں گے اس میں۔ اب جو تمہارے دین کے خلاف باتیں لکھیں گے تو تم کو یہ سکے چلانے پڑیں گے، کرو گے کیا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سب کو تو خالی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آتا ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، کیا کیا جاتا ہے۔ فرزند رسول آپ بتائیے، مصیبت پڑے تو فرزند رسول بتائیں، فرزند رسول آپ بتائیے کیا کریں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس وزن کے سکے بناؤ، اپنے سکے جاری کرو، تمہیں روم کے سکے چلانے کی ضرورت ہی نہیں۔ چاندی کے سکے کا وزن اتنا ہوگا، سونے کے سکے کا وزن اتنا ہوگا، تو وزن بھی بتایا، اور ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھو محمد الرسول اللہ۔ وہ کہہ رہا تمہارا دین ہم نہیں چلنے دیں گے، تم اپنے سکے ہی سے اپنے دین کا اعلان کرو۔ جس کو تمہارے یہاں کاروبار کرنا ہو بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کر ہی نہ پائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے نمائندگان الہی کا علم۔ لیکن آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ جو بات کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اسلام نے علم کے ذریعے سے انسانیت پر، یہ تو خاص بندوں کا علم ہے، ٹھیک ہے، کیا فائدہ پہنچایا؟ تو ایک طرف میں آپ کو آج متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ترقی، چاہے آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، دنیا میں جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی ہے، آج کے دور میں تو خاص طور سے مسلمانوں کا اس میں بڑا ہی کم کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ مسلمان کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت نے اس کی طرف متوجہ کیا، لیکن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ عملی طور پر بھی اس میں شریک ہوں، جبکہ ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ پر یہ بات ماننی پڑے گی۔ لیکن یہ سائنس اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے علم کی شمع جلائی، تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی جواز ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے کردار سے اسلام کا جائزہ نہیں ہوگا۔ اسلام کا جائزہ جب ہوگا قرآن و سنت سے ہوگا، اہل بیت کی سیرت سے ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسلام کے پہلے آپ اس زمانے کو تلاش کریے جو مسلمانوں کے آنے سے پہلے اسلام کا زمانہ ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ جب آپ اسے تلاش کرتے ہیں اس زمانے کو جو اسلام سے پہلے ہے، تو اس میں ہر چیز خدا ہے۔ سورج خدا، چاند خدا، ستارے خدا، جانور خدا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ ہو، جس کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ جس چیز سے ڈرے وہ خدا ہو گئی، جس چیز سے فائدہ پہنچا وہ خدا ہو گیا۔ بارش ہو رہی ہے، اس کا بھی ایک کوئی دیوتا ہے جو برسا رہا ہے، اس کا ہے، اس کی پرستش ہونے لگی۔ بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کو خوش کیا جائے تاکہ بارش ہو جائے۔ بجلی چمکی، ڈر لگا، یہ خدا بن گیا۔ سانپ سے ڈر لگ رہا ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے۔ چوہا سامنے نظر آیا، سلام کر رہے ہیں۔ یعنی آدمی بھی عجیب بات ہے، ہر وہ چیز جو اس سے پست ہے اس کو سلام کر رہا ہے، جو اس سے بلند ہے ان سے لڑ رہا ہے۔ یعنی اگر جھک نہیں تھا تو اس کے سامنے جھکے ہوتے۔ یہی میں اکثر کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے بحیثیت جماعت ایک عجیب بات کی، ماننے پر آئے تو ہر سڑی سودائی کو اللہ والا مانا، ذرا سا پاگل ہے، مجذوب ہے،
نہ ان کو کپڑے بدلنے کا سلیقہ ہے، نہ انہیں نہانے کا سلیقہ ہے، نہ اپنا لباس درست کرنے کا سلیقہ، مگر صاحب مجذوب ہیں، اللہ والے ہیں، اور ہر پاگل اللہ والا بن گیا، اور جب اللہ والوں کا سامنا ہوا تو کہہ رہے ہیں ہم بہتر ہیں۔ یعنی جن کو اللہ نے اپنا والا بنایا تھا، کہ جن کو اپنے سے نسبت دی تھی کہ انہی کی وجہ سے ہم نے پوری کائنات بنائی، ان کو ماننا، انہیں ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ تو کہ ویسے ہی انہوں نے بھی ہر چیز کی پرستش ہو رہی، کوئی چیز ایسی نہیں جس کی پرستش نہ ہو رہی۔ دیکھیے جب ہر شے کی پرستش، جس چیز کی آپ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں نہ آپ تحقیق کرتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اللہ جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، یہ مسلمان سب تشریف فرما، کبھی اللہ کو لیبوریٹری میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ لا کے دیکھا جائے، ایگزامن کیا جائے، کچھ سلوشن ولوشن ڈال کے کہ اللہ میاں مطلب کس سلوشن میں کتنی دیر اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی ذات کو اللہ مان رہے ہیں، الہ مان رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کوئی تحقیقی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی آدمی اس معاملے میں کوئی تحقیقی قدم اٹھائے۔ اگر اسے اللہ مان رہا ہے تو پھر تحقیقی قدم نہیں اٹھائے گا۔ اب جو سماج جناب ابراہیم کے زمانے کو دیکھیے، سورج کی پوجا کر رہا ہے، وہ سورج کے بارے میں تحقیق کرے گا؟ یہ تو خدا ہے۔ چاند کو خدا مان رہا ہے تو چاند کے بارے میں تحقیق کرے گا، اور وہ بھی خدا کے اوپر جا کے پیر رکھے، راکٹ بنا لے، اس کے بعد جائے اور راکٹ کو چاند کے اوپر اتار دے اور اس کے اوپر خدا کے اوپر چلے۔ ارے بھائی، جب جو چیز محترم ہو جاتی ہے، جس پر مان لیجیے مٹی مٹی ہی ہے، آپ مٹی کی جب سجدگاہ بنا لیتے ہیں کہ اس پر اللہ کا سجدہ ہوا، یہ نسبت ہو گئی، تو آپ پیر پر نہیں رکھ سکتے۔ ایک نسبت ہو جانے سے آپ پیر رکھنے سے گریز کرتے ہیں کہ اس پر اللہ کا سجدہ کیا جاتا ہے، چجائے کہ اللہ۔ تو جب پوری کائنات یہ ہے، بھئی جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، پرستش ہوتی تھی، ستارے کی پرستش ہوتی تھی، بلکہ آج بھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کو دکھائیں کون کون بھگوان ہیں، سب آپ کو مل جائیں گے، سب کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ یہ بتائیے کہ کیسے تحقیق ہو؟ سائنس کا پورا دروازہ بند ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ توحید کا تصور نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا سب مخلوق ہیں۔ یہ تصور آپ کو پوری عالم میں، پورے کائنات میں دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اسلام کے پہلے، حالانکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی۔ ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، ان کی کوششوں سے ہمیں انکار نہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے امت کو، قوم کو سمجھانے کی جتنی کوشش ہو سکتی تھی سب کر دی۔ مثلا سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، نکلے اون کا صاحب ستارہ نکلا، اون کا صاحب یہ ہے، یہی میرا خدا ہوگا، یہ میرا خدا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا، اب لوگ کہتے ہیں جناب ابراہیم نے دھیرے دھیرے سمجھا۔ اب دیکھیے سورج ستارہ نکلا اور ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ کس نے سمجھا دیا ان کو؟ یہ ان لوگوں تک بات پہنچانے کا طریقہ تھا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اگر وہ پہلی ہی منزل پر کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں، تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ بھائی ترکیب سے تبلیغ کرنی پڑتی ہے نا، یہ بھی تو ایک داؤں ہوتا ہے کہ سہارے سے لایا جاتا ہے، ورنہ دل بڑا سرکش ہوتا ہے۔ کسی کو آپ اپنی طرف لانا چاہیں، بعض ہمارے مومنین، ہمارے پرجوش مومنین، ان سے ہم یہی اپیل کرتے ہیں، جب کسی کو اپنی طرف لانا ہے تو بہت سی باتوں میں بڑی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جیسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہاں آپ کو بات کو روکتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں مولا کے زمانے میں قصہ یہ ہوا کہ ایک بلندی کے اوپر گھر کی جو چھت تھی، وہاں ایک فصیل تھی، اس کے اوپر ایک بچہ چلا گیا۔ جب بچہ چلا گیا تو جب اس کو پکڑنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو وہ دوسری طرف دوڑتا تھا۔ 2-3 سال کا بچہ ہے، اور اب یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کو پکڑنے جائیں گے تو یہ دوسری طرف چلا جائے گا، اوپر سے گرے گا اور نقصان اٹھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مولا کی خدمت میں عرض کی گئی کہ کیا کریں؟
یہ بچہ قابو میں نہیں آ رہا، فصیل کے اوپر دوڑ رہا ہے، اور اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں، پتہ نہیں کب چلا جائے ادھر، آپ کچھ کیجئے۔ آپ نے کہا ایسا اس کی ماں کہاں ہے؟ وہ ماں خود ہی پریشان تھی، کھڑی تھی، معلوم ہے یہ ماں ہے۔ آپ نے اس سے کہا تو ایک دوسرے بچے کو گود میں لے لے۔ اس کی جو بچہ جو فصیل کے اوپر تھا، جیسے ہی اس کی ماں نے دوسرے بچے کو گود میں لیا، وہ بھاگا ادھر ماں کی طرف دوڑا۔ یعنی یہ تو اس کی جگہ ہے نا، یہ اس کی جگہ ہے، کیسے یہ وہ چھوڑ دے؟ وہ قابو میں آ گیا۔ یہ حکیم امت کا سلوشن تھا جو پرابلم کو حل کرنے کے لیے دیا۔ تبلیغ میں بھی یہی ہے، دل جو ہے نا بالکل اس کی کیفیت ہے، یہ بھاگ رہا ہے۔ مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیقے سے فصیل سے اس کو ادھر نہ کودنے دے، ادھر لے آئے۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں مبلغ کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ وہ سوچتا ہے میں وہ کھری کھری سنا دوں اور وہ ٹھیک سے کہ آج ہی میں درست کر دوں۔ بھائی ہمارے دین میں درے کا گزر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو رحم و کرم و فضل اسی کے سہارے سے دین کی تبلیغ ہوگی، ہم اس کو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، ارباب نظر یہی بات جناب ابراہیم نے کی کہ پہلے جیسے ان جیسے وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ بھئی یہ چلیے یہ بھی ستارہ پرست ہیں، یہ ہو گئے اپنی لائن کا آدمی ہے، وہ ڈوب گیا۔ آپ نے کہا یہ ڈوبنے والا خدا کیسے ہو جائے گا؟ توحید سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ چاند نکلا، چاند کے نکلنے ہی سے ستارے ڈوبے ہوں گے۔ چاند نکلا، چاند کو کہا بھئی ہاں یہ چمک اس کی زیادہ ہے، یہی خدا ہوگا، ہمارا خدا یہی، میں اس کی پرستش کروں گا، یہ میرا معبود ہے۔ وہ صبح ہوتے ہوتے چاند ڈوبا، کہا یہ تو ڈوبنے والا ہے، اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سورج نکلا ہے، کہا یہ تو بڑا بھی ہے سب سے، اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، یہ ہوگا۔ اب سورج کی پرستش کرنے والے خوش کہ چلو یہ دونوں لائنوں سے بچ کے نکل آیا ہے، اب یہ ہمارا شیعہ ہو گیا۔ ایک صلوات دے دیں محمد والے ہوں۔ ابھی شیعہ کے معنی تو دوست کے ہوتے ہیں، جس کا دوست ہوگا اس کا شیعہ ہوگا، علی کا دوست ہوگا تو علی کا شیعہ ہوگا، غیر کا دوست ہوگا تو غیر کا شیعہ ہوگا۔ شیعہ سے آدمی چڑھ سکتا ہے مگر شیعہ رہے گا ضرور کسی نہ کسی کا۔ صلوات دیتے محمد و آل محمد۔ تو جب آپ نے پوری تبلیغ میں توحید کے اس تصور کو جاگزی کرنے کی کوشش کی، مگر کتنے آدمیوں نے مان لی آپ کی بات؟ اگر مان لی ہوتی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی گئی ہوتی، تو آپ کو وہاں سے نکلنا کیوں پڑتا؟ ہجرت کیوں کرنی پڑتی؟ ایک آپ ایک سارا، جناب سارا، کوئی تیسرا ماننے والا نہیں۔ حالانکہ جناب ابراہیم جیسی ذات کو قرآن نے خود کہا کہ وہ ایک امت تھے، یعنی ایک آدمی ایک امت بن جائے پوری، یہ ان کی شان۔ مگر میں کہتا ہوں جو معاشرہ چاند کو خدا سمجھ رہا ہوں، اس سے آپ کہیں کہ چلو چاند کی مٹی لے آئیں تحقیق کریں، یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں، جب تک یہ شعور نہ بیدار ہو جائے۔ اب زمانے کی ترقی سے قدرت خود شاید اس شعور کو کھول رہی تھی، یعنی رسول اللہ کی ابھی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو اوکاس جو عرب کے مشہور بازار تھا جہاں عرب کاروبار کیا کرتے تھے، اس بازار کے واقعات میں یہ لکھا گیا کہ اوکاس میں ایک مرتبہ جناب ابو ذر، جس وقت ابھی رسول اللہ سے ملے بھی نہیں تھے، اپنے بھائی سہیل شاید نام تھا ان کا، ان کے ساتھ گئے، تو وہاں پر وہ لوگ بت بھی بناتے تھے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں آدمی کتنی بھی ترقی کر جائے آدمی، کیا اس کی مجبوری ہے؟ وہ اپنے نظریات سے یا اپنی جہالت سے اور اس ایام جاہلیت سے تب تک چھٹکارا نہیں پا سکتا جب تک الہی توفیق نہ شامل ہو جائے۔ وہ عرب کیا کرتے تھے؟ کھجور کے بت بناتے تھے، کھجور کا بت بنایا اور قحط وحط پڑا تو ڈنڈے مار مار کے کھجور توڑ لیے گا، کھا لیے گا، کھجور پیٹ بھرو، اللہ میاں پیٹ میں۔ ہمارے ہاں بھی بمبئی میں آ جائیے، ناریل کے گنیش جی بنائے جاتے ہیں، سارے بامبے والے جو یہاں بیٹھے ہوں گے جانتے ہوں گے، گنپتی جو ہے وہ ناریل کے بنائے گئے،
بعد جب ان کی پرستش پوجا ہو چکی تو وہی ناریل سب میں بانٹ دیا گیا ٹکڑوں میں، یعنی خدا کو خود توڑ تاڑ کے ٹکڑے کر دیا گیا، خود ہی بنایا، خود ہی بریک کر دیا، خود توڑ دیا، تو کوئی نئی بات نہیں۔ تو وہاں پر اوکاس میں ایک بت رکھا ہوا ہے جس کی پوجا بھی ہوگی، لوگ اوکاس بازار ہوتے تھے، میلے لگتے تھے، لوگ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے آتے تھے، آئے اس میلے میں۔ اب یہ ہوا کہ سب لوگ اپنے اپنی خریداری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، شام ہونے لگی۔ اب شام ہونے سے پہلے لوگ جانے لگے، دکانداروں نے اپنے دکان اٹھا لی، سب جانے لگے۔ تو جناب ابوذر کے بھائی نے کہا چلیے، کہا نہیں رکے رہو، ابھی رکے رہو، میں تمہیں روک رہا ہوں۔ ایک جگہ چھپ گئے، سب چلے گئے، اندھیرا ہو گیا۔ جب وہاں سناٹا ہو گیا تو کچھ کتے آئے، اور کتوں نے وہ پوریاں اور حلوہ اور جو کچھ چڑھا تھا بتوں کے آگے کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد انعام کے طور پر اسی پر پیشاب کر کے روانہ ہو گئے جیسی ان کی عادت ہوتی۔ جناب ابوذر نے کہا دیکھو دیکھو ان کو دیکھو، کہ کیا دیکھیں یہ کتا ہے، وہ پوری کھا گیا۔ کہا یہ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اپنے سامنے کے چڑھاوے کو نہیں بچا پاتے، اپنی حفاظت نہیں کر پاتے، تو یہ بتاؤ کہ جن لوگوں نے یہ چڑھاوا چڑھایا ہے یا جن لوگوں نے ان سے مدد مانگی ہے ان کی کیا حفاظت کریں گے؟ یہ توحید کا تصور ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، توحید کے اسی تصور کو راسخ کر دیا۔ اگر یہ توحید کا تصور نہ ہوتا تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ ترقی بھی ناممکنات میں سے تھی۔ یہ ساری ترقی مرہون منت ہے، چاہے اسلام کو مانو یا اسلام کو نہ مانو، کیونکہ ایک پورا دور پیغمبر کے بعد اسلامی عالموں کا اور دانشوروں کا اور سائنس جاننے والوں کا گزرا ہے جنہوں نے ساری دنیا کی آنکھیں کھولیں۔ آپ اندازہ کریں، آج جب بیمار پڑتا کہتا ہم امریکہ گئے علاج کرنے کے لیے، حالانکہ خیر خدا کا شکر ہے حالات اب بدل گئے، وہاں اتنا مہنگا ہو گیا کہ امریکہ والے خود ہندوستان آ جاتے ہیں اپنا علاج کروانے۔ ہمارے ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں وہی امریکہ میں رہتے ہیں، تو کوئی بھی قوم اگر ترقی کرے تو لوگ اس کی طرف مجبور ہوتے ہیں آنے کے لیے۔ تو آج امریکہ اور یورپ لوگ جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، اور پڑھنے کے لیے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک زمانے میں یہی صورت بنی عباس کے دور میں مسلمانوں کی ترقی سے بغداد کی تھی۔ بغداد کیپٹل تھا بنی عباس کا، تو بغداد کی طرف لوگ آیا کرتے تھے، اور بغداد میں اس طرح آتے تھے کہ علاج کروانا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو، شاپنگ کرنی ہو، اس دور کے اعتبار سے بغداد آتے تھے۔ اور بغداد میں جو ہمارے طبیب تھے، فزیشینز ہوا کرتے تھے، ڈاکٹرز وہاں اس دور کے، وہ یورپ والوں پر ہنستے تھے۔ آج یورپ والے ہمارے اوپر ہنستے ہیں، یہ دور ہے۔ وہ یورپ والوں کی کم علمی پر ہنستے تھے، کیونکہ یورپ میں پلیگ کو، وبائی بیماریوں کو، ان سب کو اللہ کا عذاب سمجھا جاتا تھا کہ اللہ قوم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے اس نے عذاب نازل کیا ہے، اسی لیے چیچک پھیل گئی ہے، تو توبہ کرو، استغفار کرو تو چیچک دور ہو جائے گی۔ بیماریاں کیوں پھیلتی ہیں؟ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بیماریاں کسی وجہ سے آئی ہیں، کوئی جراثیم ہیں یا وائرس ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، جبکہ یہ علاج بغداد میں ہو رہا ہے۔ بغداد میں یہ علاج کیا جا رہا تھا، اور بعض اوقات لوگ علاج کروانے آتے تھے۔ ہمارے ہاں تو اب بھی ہندوستان میں بہت سے لوگ چیچک کو دیوی سمجھتے ہیں، ماتا کہلاتی ہیں، ماتا نکلی ہیں، ماتا کے معنی ماں، اور چونکہ وہ دیوی ہیں تو ڈر کے مارے ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا کہ اور نہ نکل آئیں کہیں، ان سے بچانے کے لیے تو دیوی نکلی ہیں۔ اس کی باقاعدہ پوری پکا کر کے اور چراغ جلا کر کے اور وہ پوجا کی جاتی ہے کہ راضی ہو جائیں۔ آپ بتائیے، جو چیچک کو دیوی سمجھتا ہوگا وہ چیچک کی دوا ڈھونڈے گا، وہ چیچک کا ٹیکہ تلاش کرے گا، وہ چیچک کا علاج ڈھونڈے گا، جو اس کو بیماری سمجھ رہا ہوگا وہی ڈھونڈے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جب تک توحید دل میں راسخ نہیں ہوگی، انسان ترقی کے دنیا میں اپنا قدم آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
دیکھیں دیکھنے دو، یہ انقلاب برپا ہو گیا نا. اسلام نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا پورے عالم میں، تمام انسانوں کو اس انقلاب سے ایسا متاثر کر دیا کہ جو موحد نہیں ہے، جو توحید کے قائل نہیں ہیں، جو خدا کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی اسلام کے اس انقلاب سے متاثر ہوئے. اسی لیے سائنس نے جتنی ترقی رسول اللہ کے آنے کے بعد کی ہے اتنی پہلے کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ توحید کا صحیح تصور رسول اللہ نے راسخ کیا، اور توحید کا وہ تصور راسخ کرنے میں پیغمبر نے پیغام کیا دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لوگ اگر لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پاؤ. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. اب اسی لیے دیکھیے، ایک توجہ رکھیے گا کہ بعض اوقات کبھی کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آئے، صادق ہیں اور امین ہیں، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا. 40 سال کے ہو گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ رسول ہیں. یہ تو معلوم، دیکھیے آپ تو ماشاءاللہ کم سے کم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ کوئی آتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ آپ رسول ہیں تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ رسول ہیں. اللہ کے رسول تو وہ ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیًا، جب آدم آب و گل کے درمیان نہیں تھے، یعنی تصور مٹی تھی، پانی تھا، آدم کا وجود نہیں تھا. آب و گل کے درمیان کا مطلب ہے کہ جن کمپوننٹ سے جناب آدم بنے ہیں وہ ابھی کمپوننٹ یکجا بھی نہیں کیے گئے تھے. میں اس وقت سے نبی ہوں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھیا تیاری کی جا رہی، کب سے نبی ہوئے، کب سے جانا جا رہا ہے، تو کوئی اس کی لنک ہونی چاہیے. یعنی ہمارے ہاں نبوت میں آپ کو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا تھا گہوارے میں، چند دنوں کے تھے، 2-3 دن، 3 دن 4 دن کے ہوں گے، جب جناب مریم کو حکم ہوا تھا کہ تم روزہ رکھ لو، اور جناب مریم روزے سے تھیں. اور اس موقع کے اوپر لوگ آئے مریم سے پوچھنے کے لیے، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے تو کسی کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر مریم مقدس ہیں، ان کا عقد نہیں ہوا تو یہ بچہ کیسے ہوا. اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک نشانی قرار دیا تھا، مگر جب جناب مریم کے پاس آئے تو وہ چپ تھیں. اللہ کا حکم تھا کہ تمہارا روزہ خاموشی کا ہے، بولنا نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے گہوارے کی طرف اشارہ کیا. جیسے ہی وہ لوگ گہوارے کی طرف متوجہ ہوئے، جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو ایک دماغ میں جو بات آپ کے ذہن عالی کے سپرد کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں ہمارے رسول تمام انبیاء کے لیے باعث فخر ہیں، وہاں جناب عیسیٰ 3 دن کے ہو کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہم لوگ کہہ رہے ہیں 40 سال تک ان کو بھڑکتے تھے جناب جبرائیل کو دیکھ کر کے. یہ نا کہ عجیب بات ہماری نظر میں آتی ہے. اور 40 سال کے سن میں تو کوئی نہ کوئی وجہ اس کی تلاش کرنی پڑے گی کہ انہوں نے جناب عیسیٰ نے، دیکھیے جناب عیسیٰ ہرگز اعلان نہ کرتے گہوارے سے اگر ان کی ماں کی تقدس اور ان کی ماں کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا. جو الزام لگایا جا رہا تھا، جو بہتان لگایا جا رہا تھا، اس سے بچانے کے لیے حکم پروردگار سے بولے. کوئی تبلیغ تو نہیں کی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. اب یہ صاحبان نظر بیٹھے، میں کہہ رہا ہوں غور کر لیجئے گا کبھی بھی کہ سوال کچھ جواب کچھ. وہ یہ کب کہہ رہے تھے کہ تم نبی ہو کہ نہیں ہو؟ وہ یہ کب کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ وہ تو پوچھ رہے تھے جناب مریم کی عزت و آبرو کا جو تصور وہ قائم کر رہے تو اس پر سوال کر رہے تھے کہ تم مریم پاک دامن ہیں یہ بتاؤ. یہ کہتے میری ماں پاک دامن ہے، یہ کیا کہنا کہ میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہنے کے تو کوئی معنی نہیں سمجھ میں. اللہ کا بندہ تو اس لیے کہہ دیا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو جائے مجھے خدا سمجھنے لگو. نبی کہا تو تمام مسلمان اس بات پر کیا جواب دیں گے؟ قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کا جواب موجود ہے. ایک جواب کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آدمی کوئی انسان نبی ہو تو پھر اس کی ماں پاک دامن ہوگی. یہی جواب تھا ان کا
کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا تو جب میں ان کے بطن سے آیا میں نبی ہوں تو یہ میری ماں پاک دامن ہے؟ یہ جواب جناب عیسیٰ کا آ گیا۔ اب اس کا مطلب ہے جو بھی صاحب منصب ہو، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو، اس کی ماں کے اور اس کے باپ کے بارے میں سوال نہ کرو۔ بھائی بتائیے، انی عبداللہ، میں جب یہ ہیں تو رسول اللہ کے والدین، امیر المومنین کے والدین، تو قرآن کی آیت خود ہی کہہ رہی ہے کہ کون ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی بھی آپ اس پر توجہ کریں گے تو خود ہی اس میں جواب آپ کو مل جائے گا کہ جو لوگ یہ تلاش کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے۔ اگر وہ دیکھیں، اسی لیے گواہی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا سلسلہ اسلاب الشامخہ اور ارحام المطہرہ سے آ رہا ہے۔ نہ اسلاب میں یہاں سے جناب آدم تک کوئی کجی کمی آ سکتی ہے، نہ ان ارحام میں جن ماؤں کے بطن سے آپ آ رہے ہیں ان میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ بھائی ادھر نبی یا امام ہونا ہی ان کے والدین اور ان کے بزرگوں کی نورانیت کی دلیل بن جاتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا، بات کیا تھی ارباب کرم کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کس چیز کی پوجا نہیں ہوتی تھی؟ 360 بت تھے، 360 بتوں کی پرستش ہوتی تھی، اور ایسے بتوں کی پرستش ہوتی تھی کہ کیوں ہوتی تھی یہ بھی شاید ممبر سے نہ بتایا جا سکے کہ ان کی پرستش کیوں ہوتی تھی اور وہ کیا چیزیں تھیں جن کی پرستش ہوتی تھی۔ ہر چیز کی جو پرستش کر رہے ہو، بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور شروع ہی میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے تو لوگ ان کو نبی کہتے کہ خدا کہتے؟ یہ اگر وہی معجزات ہاتھ پر سنگریزے آتے تسبیح کرنے لگتے تو یہ نبی رہتے کہ خدا بنتے؟ یعنی آتے یہ اللہ کا کلمہ پڑھوانے کے لیے، اس سے پہلے ہی ان کا کلمہ پڑھا جاتا۔ جب آج بیچارے مومنین بہک جاتے ہیں وسیع کو دیکھ کر کے، آج یعنی جب وسیع رسول کو اتنے سجدے کرتے دیکھ چکے، 1000 رکعت نماز پڑھتے دیکھ چکے، تب تو اس کی بندگی کے قائل نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے کمال کی وجہ سے۔ تو اگر رسول کا کمال بغیر بندگی دیکھتے تو رسول کو رسول سمجھتے کہ خدا مان لیتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ اس لیے 40 سال تک رکے رہے۔ پہلے بندگی تو دیکھ لو، 40 سال تک بندے کی طرح سے رہے۔ ہاں، اپنی بندگی میں بھی اس کا امتیاز رہے گا۔ تم خود کہو گے، تم لا الہ الا اللہ نہ کہو، محمد رسول اللہ نہ کہو کہنے پر بھی، مگر اس کی صداقت کا کلمہ پڑھو گے، اس کی امانت کا کلمہ پڑھو گے کہ صادق ہے، امین ہے، اس سے لڑو گے مگر اپنی امانت اس کے پاس رکھ کے آؤ گے۔ یہ اس کا کیریکٹر ہوگا جو ساری دنیا کے سامنے آئے گا۔ مگر چونکہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا تھا، جناب عیسیٰ کی طرف سے کہلوا دیا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور 3 دن کے سن کی عمر میں بول دینا اور بات ہے، اور 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کرنا اور بات ہے، تو شاید اسی کا جواب رہا ہو کہ نبی تم نہ بولو اس لیے کہ تمہارے بولنے سے خطرہ ہے، کہیں تم کو الہ نہ تسلیم کر لیا جائے، تمہارا وسیع اس کا جواب بن جائے۔ یہ بے وجہ نہیں تھا، بلا وجہ نہیں تھا کہ دست رسول پر آنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے صحف آسمانی کی تلاوت شروع کر دی۔ صحف آسمانی کی تلاوت امیر المومنین نے کی، اور جب کی تو جب زبور پڑھی تو رسول نے سند دی، زبور تم نے داؤد سے بہتر پڑھی، داؤد کے لہجے میں پڑھی، یہ روایت بھی ہے داؤد سے بہتر پڑھی، داؤد کے لہجے میں زبور پڑھ دی۔ دیکھیے ایک بات ہے کتاب پڑھنا اور ہے، لہجہ جاننا اور ہے۔ کتاب تو لوح محفوظ سے دیکھی جا سکتی ہے، لہجہ وہی بتا سکتا ہے جس نے سنا ہو، لہجہ وہی جان سکتا ہے جس نے سنا ہو۔ جب توریت پڑھی کہا توریت تم نے موسیٰ کے لہجے میں پڑھی، جب زبور پڑھی تو کہا تم نے اس کو، انجیل پڑھی تو کہا تم نے عیسیٰ کے لہجے میں پڑھی، پھر آخر میں آپ نے سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ امیر المومنین ہے نا،
تو سورہ مومنون کو شروع کیا، قد افلح المومنون، بے شک مومنین کے لیے کامیابی ہے، یہیں سے شروع کیا۔ تو اب رسول، یا رسول اللہ کہیے میرے لہجے میں پڑھی، آپ کو اختیار ہے، مگر ابھی تو رسول نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سنایا ہی نہیں، قرآن نازل ہی نہیں ہوا۔ شاید اس لیے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تم نے قرآن میرے لہجے میں پڑھا، اور شاید اس لیے نہ کہا کہ میرے اور تیرے لہجے میں فرق ہی کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یا علی، ماشاءاللہ آپ حضرات کا تو مولا نے وصی رسول نے پڑھ کے سنا دیا۔ بس میں اب کہتا ہوں فرق محسوس کیجئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، کتاب سنائی نہیں تھی۔ عیسیٰ نے کہیں کتاب نہیں پڑھی کہ انجیل میں پڑھ رہا ہوں تم لوگ سنو۔ انجیل کا اعلان کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مگر یہاں پر پہلی کتابوں کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جو آنے والی کتاب ہے ابھی اس کا بھی شرف حاصل کیا۔ گویا ساری دنیا کو بتا دیا کاغذ پر سے کتاب پڑھنا اور ہوتا ہے، لوح محفوظ سے کتاب پڑھنا اور ہوتا ہے۔ ہم نے اگر کتاب پڑھی تو لوح محفوظ سے پڑھی ہے، اور پڑھ کے سنائی تو قدرت نے اپنے رسول کو، یہ نہیں کہ عیسیٰ کے سامنے تمہیں شرمندگی ہو۔ جب تمہارے وسیع کی شان ایسی ہے تو تمہاری شان کیا ہوگی؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ بس اب آپ کی خدمت میں گزارش جو کرنا مقصود ہے کہ اگر اسی کو آپ دیکھیں تو وہ علم کا کارنامہ ہے جس نے انسانیت کو ترقی کی اس تیزی کی طرف گامزن کر دیا۔ جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے علم کی، وہ اسلام کے آنے کے بعد کی ہے۔ اسلام سے پہلے ارے کیا ترقی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدمی وہی تلوار لیے ہوئے پتھر سے ایک دوسرے کو مار رہا ہے، تیر چلا رہا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ کب سے، جب سے تاریخ ہے تب سے انسانی ترقی یہاں تک آئی ہے، اور آج اس کے بعد جو ترقی ہوئی اس کا کیا عالم ہے؟ یعنی چاہے آپ اس ڈائریکشن میں دیکھیں چاہے اس ڈائریکشن میں دیکھیں، آپ کو وہ ترقی پوری نظر آتی چلی جائے گی کہ اچھائی کے بارے میں بھی اور برائی کے بارے میں بھی، کہ علم اپنے کارنامے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مگر جو خاصان خدا ہیں، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا، وہ صحیح معنوں میں صحیح علم کیا ہے جانتے ہیں، اور کب استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیے رسول اللہ کی سیرت بھی علم ہے، قرآن بھی علم ہے، پیغمبر کی حدیثیں بھی علم ہیں، نہ جانے کتنی حدیثیں۔ ایک صاحب معلوم ہوا 70,000 حدیثیں ان کو یاد ہیں، 30,000 حدیثیں یاد ہیں، 40,000 حدیثیں یاد ہیں۔ تو جب اتنی حدیثیں کسی کو یاد ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا حافظ ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قابل ہے۔ مگر حدیث کا یاد ہونا حدیث کا ایپلیکیشن نہیں ہے، حدیث کا استعمال نہیں ہے۔ کس حدیث کا استعمال کہاں پر کیا جائے گا، سیرت کے کس گوشے کو کہاں پر استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ دواؤں کا نام جاننا اور ہوتا ہے، کیمسٹ کو سب معلوم ہے یہ دوا ہے یہ دوا ہے، بلکہ امراض کو جانتا ہے، مگر کس مرض میں کس مریض کو کتنی دوا کیوں کر دی جائے یہ کام اس کا نہیں ہوتا، یہ ایک قابل ڈاکٹر اور طبیب کا کام ہوتا ہے۔ اہل بیت میں اور دیگر مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ اہل بیت یہ جانتے ہیں کہ کون سی سیرت کا گوشہ یا حدیث کہاں پر استعمال کی جائے گی، انہیں معلوم ہے یہ۔ اسی لیے بہت سی جگہوں پر میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں، پھر آپ سے کہوں کہ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ دیکھیں رسول اللہ نے، بعض لوگ اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں، حضور نے یہ کھایا تھا اور حضور نے یہ پہنا تھا اور حضور اس طرح بیٹھتے تھے اور حضور اس طرح اٹھتے تھے۔ اب کیا وجہ تھی؟ اونٹ پہ بیٹھنا سنت ہے تو اونٹ پہ بیٹھنا سنت، تو آپ اونٹ پہ بیٹھا کیجئے، میں تو زندگی بھر نہیں بیٹھا ہوں، شاید نہ بیٹھوں گا، اس سنت سے محروم رہوں گا۔ بھی رسول اللہ کے وقت میں اونٹ تھا، اور آج پیغمبر ہوتے تو مرسیڈیز میں بیٹھے ہوتے، کیوں اونٹ کیوں پہ بیٹھتے؟ جب ان کو بہتر گاڑی موجود تھی تو مرسیڈیز میں بیٹھتے، یا اور بھی جو اعلیٰ درجے کی گاڑیاں ہیں مہیا کی جاتی، جب امتی بیٹھتے تو پیغمبر کیوں نہ بیٹھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں عمل کرے گی۔ میں نے شاید آپ سے کبھی کہا تھا، پھر آپ کو یاد دلاؤں، کسی نے مولا سے کہا آقا رسول اللہ تو خضاب لگاتے تھے، آپ نہیں لگاتے،
ڈائی نہیں کرتے آپ داڑھی کو، بال کو نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں نا کہ پیغمبر کرتے تھے تو پیغمبر کرتے تھے تو سنت ہے، تو اب اگر سنت ہے تو کرنا چاہیے. ایک مرتبہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، تو جہاد میں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کی کمی سے، تعداد کو تو نہیں بڑھایا جا سکتا، تعداد بھی کم ہو اور سب بڈھے بڈھے بھی نظر آئیں تو دشمن کو اور طاقت و تقویت حاصل ہو جائے. تعداد تو نہیں بڑھ سکتی، بڈھے جوان تو دکھ سکتے ہیں، اس لیے خطاب لگایا جاتا تھا. اب آج کے دور میں اس کی ضرورت باقی نہیں بچی ہے. اختیار ہے، تمہیں جی چاہتا ہے لگاؤ، نہیں جی چاہتا نہ لگاؤ، تمہارا اپنا اختیار ہے. اب یہ وہی سنت حالات کے بدل جانے سے کچھ ہو گئی. یہی بات ہر اہل بیت کی فرد کے ساتھ نظر آتی ہے. کربلا میں بھی علم کا یہی اپلیکیشن ہے. علم ہونا کافی نہیں ہے، اس کا اپلیکیشن کیا ہوگا، اس کا استعمال کیا ہوگا. رسول اللہ اپنی ہر لڑائی میں پہلے اپنے عزیزوں کو آگے رکھتے تھے، اس کے بعد اپنے اصحاب کو بھیجتے تھے کہ اگر عزیز شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اصحاب بچ جائیں. امام حسین نے کربلا میں ترتیب بالکل الٹ کے رکھ دی ہے. اصحاب کو پہلے بھیجا ہے، عزیزوں کا نمبر بعد میں آیا. کیوں؟ رسول اللہ کے یہاں کچھ لوگوں کی شہادت یقینی تھی اور کچھ لوگوں کا بچ جانا. تو پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ اگر قربانی کی بات آئے تو میرے رشتہ دار قربان ہو جائیں، دوست بچ جائیں. کربلا میں سب کی شہادت یقینی تھی، کوئی بچنے والا نہیں تھا. اس لیے حسین یہ چاہتے تھے کہ اب جو کم سے کم تکلیف اٹھائے وہ اسی کے لیے اچھا ہے. تو جو پہلے قربان ہو جائے گا اس کو پیاس کی کم تکلیف اٹھانی پڑے گی، شدت عطش کم ہوگی، اس لیے میرے اصحاب اس تکلیف سے گزر جائیں. بس ارباب کرم اسی لیے امام نے ترتیب الٹ دی. چاہے 6 مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ بعد میں جائے، حبیب پہلے چلے جائیں، مسلم ابن اوسجا پہلے چلے جائیں. اس لیے ہر چیز میں آپ دیکھ کے لائیں گے ساری دنیا کہتی ہے، بس ارباب کرم ساری دنیا کہتی ہے حسین بیویوں کو لے کے کیوں آئے، بچوں کو لے کے کیوں آئے. سب راستے میں سمجھا رہے تھے مگر وہ کہتے تھے اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اسیر ہوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ قید خانے میں جائیں، دیار بدیار پھرائے جائیں. مگر آج دنیا دیکھ لئی ہے، جو مجلس آج برپا ہو رہی ہے، اگر یہ اسیر نہ ہوتے، یہ قیدی نہ ہوتے تو آپ کو پتہ بھی نہ چلتا. یہ ان قیدیوں کے سہارے سے واقعہ کربلا ہم تک آیا ہے. یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ زینب کے ہاتھ پس گردن بندھ جائیں مگر دین کا پیغام ضائع نہ ہونے پائے. یہ مولا چاہتے تھے کہ سکینہ کو کم نہیں چاہتے تھے، 4 سال کی بچی کو کم نہیں چاہتے تھے، اپنے سینے پر سلاتے تھے. مگر چاہتے یہی ہیں کہ سکینہ شدت غم سے شام میں شہید ہو جائے مگر دین بچ جائے. یہی فکر ہے کہ حدیث و قرآن کا علم ہونا، عالم کا علم ہونا اور ہوتا ہے اور امام کے علم کی منزل اور ہوتی ہے. بس میں کہتا ہوں آج 10ویں صفر کی شب ہے. 10ویں صفر حسین کی لاڈلی بچی کی، لاڈلی بیٹی کی شہادت کی تاریخ ہے. بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا مگر میں آج سے کہتا ہوں صاحبان اولاد کو اندازہ باپ بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے اور امام کو سکینہ سے کتنی محبت رہی ہوگی. امتحان میں بھی حسین اور سکینہ پر جو امتحان گزر گیا اندازہ کریں. میں نے خود عالم سے سنا ہے، ارشاد فرمایا انہوں نے کہ ایک عجیب بات ہے کہ قدرت جس ذات کا جس طرح سے امتحان لینا چاہتی ہے اس کے اندر وہ صفت پیدا کرتی ہے. اسی لیے چونکہ جناب سکینہ کا امتحان پیاس سے ہونا تھا، امام حسین کا امتحان پیاس سے ہونا تھا، اس لیے ان کے مزاج میں یہ تھا کہ شدت سے پیاس لگتی تھی. چنانچہ قربان ہو جاؤں، مجمع اس کی جانیں قربان ہو جائیں جناب رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام پر. بیان کیا جاتا ہے کہ جناب رباب رات کو سوتی نہیں تھیں، ظرف آب لے کے بیٹھتی تھی، پانی کا برتن، کہ اگر سکینہ یا حسین پیاسے ہوں تو انہیں پانی کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے. خدا رحم کرے ان آوازوں پر.
جو امام کے غم میں بلند ہو رہی ہوں. میں پوچھوں ہاتھ جوڑ کے رباب سے بی بی یہ بتائیے کہ پوری زندگی تو آپ نے ایسے کاٹ دی, شب عاشور وہ ظرف آپ کہاں ہے؟ بی بی زندان شام میں وہ پانی کا ظرف کہاں ہے کہ سکینہ پیاسی ہو تو پانی مل جائے؟ ہاں ارباب کرم, شاید یہ وہی شب رہی ہو جس کی یاد ہم لوگ منا رہے ہیں کہ جب رات آئی اور بچی بے قرار ہوئی. نہ جانے کتنے دور گزر گئے. کبھی پرندوں کو دیکھ کے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ چڑیاں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو؟ پھوپھی کہتی ہے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں, اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں. تو ننھی شہزادی آواز دیتی ہے پھوپھی اماں ہم کب جائیں گے اپنے گھر؟ میں کہتا ہوں سکینہ بی بی گھر جانا نصیب نہ ہوا. سکینہ بی بی کبھی آپ اپنے گھر نہ جا سکیں, مگر ہاں جب وہ رات آئی بچی سو گئی بڑی مشکلوں سے اور زحمتوں سے. وہ قید خانہ جہاں رات میں اوس گرتی ہو دن میں دھوپ ہو, جہاں عالمی و حشرات الارض کیڑے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں, اس میں بچی تھک کے سو گئی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک مرتبہ چونکی اور آواز دی میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہ بابا یہیں آئے تھے, ابھی اسی زندان شام میں بابا آئے تھے, میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. سکینہ تو نے خواب دیکھا ہوگا. ماں سمجھا رہی, پھوپھیاں سمجھا رہی ہیں, مگر شور گریہ بلند ہوتا جا رہا ہے. سکینہ کے رونے سے تمام اہل بیت کی افراد بھی رو رہی ہیں. شور گریہ نے یزید ملعون کو مجبور کیا, پتہ لگا ہے کیا بات ہے, قید خانے میں رات میں کیوں گریہ ہو رہا ہے. آ کر کے اطلاع دینے والوں نے کہا یزید بچی جو ہے خواب میں اپنے باپ کو دیکھ چکی ہے, حسین کو اس لیے بے قرار ہے. یزید کے دل میں قدرت نے یہ بات ڈالی کہ اچھا اس کے بابا کا سر لے جاؤ. بس اب آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہتا ہوں, سر لایا گیا خان میں ڈھکا ہوا, بس سر کا آنا تھا کہ خوشبو امام سکینہ کو ملی, دوڑ کے دروازے سے سر کو اٹھا لیا. اس کے بعد ایک مرتبہ لبوں کو بوسہ دیا, آنکھوں کے اوپر بوسہ دینا شروع کیا, اور بار بار فرماتی تھی بابا آپ کے بعد کیا مصیبتیں پڑیں, اے بابا آپ نے مجھے چھوڑ دیا, بابا آپ چلے گئے. یہ گریہ کرتی کرتی ذرا سا سکون محسوس ہوا. بیویوں نے سمجھا کہ شاید بچی پھر سو گئی ہے. ایک مرتبہ بازو پکڑا, اس کے بعد گھبرا کے جناب زینب نے سید سجاد ذرا اپنی بہن کی خبر لو. اب جو امام نے سکینہ کے اوپر ہاتھ رکھا, اے پھوپھی اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب بہن موجود نہیں, رخصت ہو گئی. بابا نے اپنے پاس بلا لیا, الوداع الفراق. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا, یا اللہ اس گریہ کو قبول فرما لے. تجھے بنت الحسین کا واسطہ ہے, تجھے اس مظلومہ بچی کا واسطہ, اس یتیمہ بچی کا واسطہ ہے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. بہرحال اس حسینیہ زہرا کو قائم و دائم رکھ. یا اللہ اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں, ان اہل خاندان ساجوانی صاحب کے یا دیگر مومنین و مومنات, سب کی حاجات دینی و دنیاوی کو برلا. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما. یا اللہ جو با روزگار ہیں ان کے روزگار کو دوام و استحکام عطا فرما اور ان کے رزق حلال میں وسعت دے. یا اللہ ہم میں سے جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات کی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ جملہ عزاداران امام مظلوم کی جان و مال و عزت و آبرو کی ساری دنیا میں حفاظت فرما. تازگی
تم نے حسین دے دی حقیقت کو زندگی، تم نے ہر ایک قوم محبت کی راہ پر آئی، بجھے چراغ سے کی ایسی روشنی، تم نے بجھے چراغ سے کی ایسی روشنی، تم نے ایک سلوات بآواز بلند۔ کشتی دین بھنور سے نکالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے، کہتے ہیں انبیاء بھی سر عرش مرحبا، کہتے ہیں انبیاء بھی سر عرش مرحبا، پایا ہے ایسا رتبہ عالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے، دوش نبی پزلف نبوت کو تھام کر، دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر، امت کی باغ ڈور سنبھالی حسین نے، کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے، آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ،
صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین مسند نبی کی جیسے بچا لی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے. ایک صلوات بآواز بلند. ایک بآواز بلند صلوات. ایک بار پھر بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات. درشن کا اجالا لے کے چلے آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے. درشن کا اجالا لے کے چلے آنکھوں میں اندھیرا چھوڑ گئے. اکبر کو کہاں کی جلدی تھی بابا کو اکیلا چھوڑ گئے. اصغر کو بھی رن کی دھن ہی کہاں ماتا کے دھڑکتے دل کی خبر. ننھے سے سپاہی خیمے میں ٹھہرا ہوا جھولا چھوڑ گئے. عباس نے دریا چھین کے بھی بچوں ہی کی خاطر مشک بھری. عباس نے دریا چھین کے بھی بچوں ہی کی خاطر مشک بھری. پیاسے تھے مگر پیاسے ہی پھرے
دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے، پیاسے تھے مگر پیاسے ہی پھرے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔